ڈاکٹر جب مریض کو کوئی دوائی لکھ کے دیتا ہے، پرسکرائب کرتا ہے اور بیماری سے بچنے کے لیے کوئی پرہیز بتاتا ہے کہ یہ دوائی لینا، اسے استعمال کرو اور یہ پرہیز کرو، انشاءاللہ بیماری شفا میں بدل جائے گی، لیکن مریض بجائے دوائی استعمال کرنے کے وہ اس پیپر کو جس پہ دوائی لکھی ہوتی ہے، پرسکرپشن کو اٹھا کے چومنا شروع کر دے، آنکھوں سے لگانا شروع کر دے، تو کیا وہ ٹھیک ہوگا؟ کیا وہ پرہیز بھی نہ کرے اور یہ بھی کہے کہ میں بیماری سے ٹھیک ہو جاؤں؟ کیا یہ پاسبل ہے؟ شفا کے لیے یہ دونوں کام کا ہونا ضروری ہے۔ ایک یہ جو ڈاکٹر دوائی دے وہ بھی کھائے، اور جس چیز سے پرہیز کرنے کا کہے اس سے پرہیز کرے۔ مریض دن بدن کمزور ہوتا جائے اور گلہ یہ کرے کہ جناب ڈاکٹر تو بڑا کام کا تھا لیکن میں ٹھیک نہیں ہو رہا، تو قصور کس کا ہے، ڈاکٹر کا یا مریض کا؟ مریض کا اپنا قصور ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یہ قرآن جو ہے یہ ساری بیماریوں کے لیے شفا ہے، وہ بیماری ظاہری ہو یا باطنی ہو، جسمانی ہو یا روحانی ہو، وہ بیماری اخلاقی ہو، کسی بھی درجے کی بیماری ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے صبح قیامت تک کے انسانوں کی جو بیماریاں ہیں ان بیماریوں کی شفا اللہ نے قرآن میں نازل فرما دی ہے۔ اسلام نے بیماری کی جو دوائی ہے، دوا ہے، وہ قرآن کی صورت میں پیش کر دی ہے۔ اگر کوئی دوائی استعمال نہ کرے تو کیا یہ قصور اسلام کا ہے یا اس انسان کا ہے جو اس دوائی سے فائدہ نہیں اٹھا رہا؟ اگر کوئی کلمہ پڑھنے کے بعد بھی، مسلمان کا لیبل لگنے کے بعد بھی کسی بیماری میں ملوث ہے تو یہ قصور اسلام کا نہیں ہے، یہ قصور قرآن کا نہیں ہے، یہ قصور دین اسلام کا نہیں ہے، یہ اس انڈیویجول کا قصور ہے جو اس دوا کو استعمال نہیں کر رہا۔ وہ ہندو، وہ عیسائی، وہ سکھ، وہ یہودی، وہ کوئی بھی کافر ہو، کسی مسلمان کو کسی بیماری میں، کسی جرم میں، کسی گناہ میں ملوث دیکھے تو وہ انگلی اسلام پر نہ اٹھائے، وہ انگلی اٹھانا چاہتا ہے تو وہ اس انڈیویجول پر اٹھائے جس نے قرآن جیسی دوا، جسے اللہ نے شفا کہا ہے، اس سے فائدہ نہیں اٹھایا۔